امید ہے ذمہ داران قوم یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ اس میں سوچیں گے کہ بہتر سے بہتر انداز میں مسجدوں کا استعمال کس طرح سے کیا جائے کہ وہاں پر کوئی ڈسپنسری بنائی جائے۔ میں ڈاکٹروں سے اپیل کرتا ہوں وہ سوچیں آدھے گھنٹے کے لیے ایک کمرہ ایک منزل اگر شاہ ہمدان کمپلیکس کشوباغ میں اگر وہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے وہاں پر مریضوں کا علاج شروع کرانا آغاز کر دیا تو بے شمار لوگوں کی مسیحائی ہو سکتی ہے۔ وہ تمام انجینئرز جو بڑے پروفیشنل تھے اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی انسٹیٹیوشن ایک ایسی شاخ بنا کر بیٹھیں، ایسے جید علماء اور اسکولرز لکھنے والے لوگ الحمدللہ والمنہ لکھنے کے اعتبار سے قلم اٹھانے کے اعتبار سے بھی ہمارے ہاں ریٹائرڈ افسران کی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ کیا وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے علم و تجربے کو کتابوں کے حوالے کر کے ان کو آنے والے وقتوں کے لیے تاریخ نہیں بنا سکتے؟ ان تمام کاموں میں ہماری مساجد کام میں آ سکتی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی جزوی باتوں کے شکار ہونے کی بجائے ہمیں کلی طور پر اعلیٰ اور ارفع مقاصد کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو اور اپنی عمارتوں کو کام لانے پر سوچ وچار کرنا ہوگا۔ مجھے ذہن میں یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے کہ اب تک آج بھی نور بخشیوں کے پاس حفظ القرآن کا شعبہ تک نہیں۔ جی جائے کہ ہم جامعات کی بات کریں، یونیورسٹیز کی بات کریں، ہم بڑی بڑی اونچی باتیں کریں، میں فکر دے رہا ہوں، میری امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ علمی مجلس پر جو گفتگو شرعی قانونی اور نظام مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن میں سننے کے بعد آپ کے اندر سے ایک ولولہ اور جوش اور آپ کے اندر ایک ذوق پیدا ہوگا۔ فرمایا اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں مجلسیں لگی ہوئی تھیں، ان دونوں مجلسوں میں جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل علی خیر، یہ جو تعلیم و تعلم پہ لگی ہوئی مجلس بھی بہتر مجلس ہے، بہتر مجلس ہے، اور یہ جو قرأت قرآن دعائیں ذکر اذکار ہو رہے ہیں وہ بھی بہتر مجلس ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویتلونه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، فرمایا یہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہے، اللہ چاہے تو دعائیں قبول کر کے عطا کر لے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ملا اور اللہ نے اگر نہیں چاہا تو نہ ملا، اس میں تو یہ پہلو بھی ہے۔ لیکن فرمایا وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، فرمایا کہ یہ لوگ جو سیکھنے سکھانے، یہ علماء جو مدرسہ شاہ ہمدان کے لیے اپنی زندگیوں وقف کر کے بیٹھے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دین کے اندر تفقہ پیدا کر رہے ہیں، تو فرمایا انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے کائنات کے لیے استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ فجلس معهم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے اور ان میں آ گئے۔ کتنی اہمیت کی حامل بات تھی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کو مواقع دیں، سکھانے کے مواقع پیدا کریں، ماحول پیدا کریں، بہت ساری ضروریات، بہت سارے کام ابھی ہمیں کرنے میں باقی ہے۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے تو معلم کی اہمیت کا آپ کو بڑا اندازہ ہو گیا، لیکن معذرت کے ساتھ، ایک معذرت کے ساتھ، وہ معذرت والا جملہ یہ ہے کہ جس سطح پہ آج ہمارا علم و تعلیم ہونا چاہیے تھا وہ نہ پہ، وہ نہ۔ آپ کالج کو دیکھیں، یونیورسٹی کو دیکھیں، اسکولوں کو دیکھیں، اور الحمدللہ والمنہ اس وقت کی سب سے جوائننگ سیلری لینے والا گروپ نہ میڈیکل کے آفیسر ہیں، نہ انجینئرنگ کے انجینئرز ہیں۔ اگر آج گریڈ 21 اور 2 پہ اگر کوئی متمکن ہے تو وہ اساتذہ کرام ہیں،
بڑی چھٹیاں مل گئی ہیں، بڑی چھوٹ مل گئی ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس معلم پیغمبرانہ شعبے کے ساتھ آپ ازراہ کرم اچھا سلوک کریں۔ اور اب تو 1.5-2 سالوں سے ایک عجیب کیفیت ہے، جن کا شعور بیدار ہو گیا، ان لوگوں نے اپنے گھروں کو سکول بنایا، اپنے گھروں کو سکول بنایا۔ بعض قومیں اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں، جی بھی کیا میں فی الحال ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، انہوں نے سکولنگ کے لیے جب ایس او پی کے سٹینڈرڈ کو انہوں نے فالو کرنا تھا تو گھر کے اندر 4 کمرے ہیں تو ایک کمرے کو سکول ڈکلیئر کیا، بڑی بہن بڑی آپا وہاں پر کھڑی ہو گئی، گھنٹی بج گئی، سلیبس لگ گیا، کلاسز تبدیل ہو رہی ہے، سارے سینئر بچے جونیئر بچوں کو پڑھانے کے لیے لگے ہوئے، لیکن ہمارے تو سارے بچے گل ڈنڈے اور پاپڑ کھانے اور نہیں معلوم اب تو 1.5-2 سالوں سے ارتغل نامی کوئی ڈرامہ رچا بسا ہوا ہے، یا تو جو ہے کسی موبائل کے ساتھ چھیڑتے ہوئے سارے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اوقات ضائع نہیں کر رہے ہیں، ہم اس مستقبل کے اثاثے کو تباہ کر رہے ہیں جو بچے کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے۔ بچہ شاہ ہمدان کے نزدیک یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کزن کے سارے بچوں کو اٹھا کر لے آئیں۔ سکول بے شک 2023 تک بند رہے، لیکن تعلیم کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے، علم کا دروازہ کبھی بھی قفل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے پڑھانے سے تو نہیں روکا آپ کو، کیوں نہیں پڑھاتے ہو، کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ اور میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، میں آج خانقاہ معلیٰ میں نے یہ بات پتہ کرایا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے، فرضیت ہے، وہ والدین پر ہے، یہ باؤں پر، یہ مولویوں پر، یہ ٹیچرز پر، یہ صرف اور صرف پروفیسرز اور لیکچرز پر نہیں ہے، وہ تمام کے تمام مسئول ہیں جن کے گھروں میں بچے ہیں۔ ایک کریں گے اس میں لا کر کل سے پتہ چل جائے کہ 7ویں کی تاریخ میں جو مجلس ہم نے سنی تھی اس کے اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے۔ اس اثر کا یہ فائدہ میں اس کو بالکل ہی فضول سمجھتا ہوں کہ تبرکات کتنی ملی، تعداد کتنے میں شامل ہو کر سننے والے آ گئے، نتھنگ۔ اگر کوئی چیز کاؤنٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کو لے کر جائیں اور ہر آدمی جو اپنے پاس موجود علم نا وہی منتقل کر کے مرے، بس جتنا آپ جانتا ہے نا اتنا اپنے پاس آنے والوں کو، رہنے والوں کو سکھا کر بتلا کر دنیا سے جانے کی کوشش کرے۔ بے شمار علم کا اللہ تعالیٰ نے بطور انسان کے، بطور آدمی کے ہمارے اندر دیا۔ اس ضمن میں صوفیہ کرام نے علم کے حوالے سے جو گفتگو آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ رفعت، بلندی و علم کے اندر پنہاں ہے۔ دنیا کے اندر سوائے اس سیڑھی کے، معراج انسانیت کی اس سیڑھی کے علاوہ اور کوئی معراج کی سیڑھی بڑی ہی نہیں۔ تو اس میں حضرت سفیان بن عیینہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ ارفع الناس عند اللہ منزلۃ من کان بین اللہ و بین عبادہ وہم الانبیاء والعلماء۔ اپنے درجے اور منزلت کے اعتبار سے، اپنے درجے اور منزلت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر جو ہے فضیلت عطا کی ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کے ہاں جن کی قدر منزلت ہے، ان کی بلندیوں کے اعتبار سے، درجہ بندی کے اعتبار سے فرمایا وہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے جن کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام کرے۔ وہ واسطے والے لوگوں میں پہلا واسطہ انبیاء کا ہے، اور دوسرا انبیاء کی تعلیمات، انبیاء کے احکام، انبیاء کی تبلیغ، انبیاء کی دعوت دین، ان تمام کو پہنچانے والے علماء۔ اور کتنا بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو عطا کیے ہیں کہ اب حضرت سہل بن تستری عظیم صوفی بزرگ ہیں جن کے بارے میں کئی ایک واقعات ذخیرۃ الملوک میں حضرت شاہ ہمدان نے نقل فرمائی ہے۔ فرماتے من اراد ان ینظر الی مجالس الانبیاء، کسی نے چشم تصور میں آنکھ بند کی، خیال کیا مجھے تو انبیاء کی مجلس میں بیٹھنا، مجھے تو انبیاء کی مجلس میں بیٹھنا ہے، یہ تصور میں لے آیا، خیال کیا، اور خیالی دنیا میں لوگ اتفاق
اور رفعتوں کے سفر کر چکے ہیں. حضرت اقبال کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے مشارق الاسباب میں بھی جو فارسی میں اور عربی میں ہے اور ایران سے وہ کتاب چھپی ہے, وہاں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایک بار علامہ اقبال نے خیال کیا, چشم تصور میں لایا کہ میرا مرشد شاہ ہمدان امیر کبیر کہاں ملے گا مجھے. کہتا ہے میں اٹھنا شروع کر دیا, میں نے اپنے خیال کو اٹھایا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, اللہ اکبر. جب چوتھے آسمان پر میں پہنچا نا تو وہاں پر شاہ ہمدان میرے استقبال کو لکھ رہے تھے. مجھے چشم تصور کہلاتے ہیں, اس کو تصور کی دنیا. اور تصور کی دنیا میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ جو مخلوق بنی وہ انبیاء کی ہے, ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مجالست اختیار کروں, تو فرماتے ہیں اب ان لوگوں کو کیا کرنا ہوگا کہ میں انبیاء کے ساتھ بیٹھوں. تو فرماتے ہیں فل ینظروا الی مجالس العلماء, آپ کو یہ لذت, یہ سکون, یہ راحت وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر, علماء کی مجلس میں بیٹھ کر. فعرفوہم لہم ذالکا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کی مجلس کو لے کر پس وہ ان ہستیوں کو علماء کے ذریعے سے جان دے گا. علماء کے ذریعے سے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ان تمام کا اگر تذکرہ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف علماء کے زبان و بیان سے. انبیاء علیہ السلام کا تعارف علماء نے کیے. اب آخری بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں, اب یہ علم جو دنیا میں آ رہا ہے, علم نافع کو محفوظ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا قید العلم بالکتابتی, اگر آپ نے علم کو مٹنے سے بچانا ہے, علم کو عالم کے ساتھ دفنانے سے بچانا ہے, علم کی میراث کو ختم ہونے سے روکنا ہے, علم کو تاابد زندہ رکھنا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علم کو کتابوں میں قید کرو, کتابیں لکھو. اور میرے دوستو, اہل تصوف کے نوجوانوں, پڑھے لکھے دانش پرو, یہ فخریہ بات ہے کہ شاہ ہمدان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تمام علوم و معارف 1300 کتابیں لکھ کر ہمارے لیے دے کر گئے ہیں. اور حضرت شاہ سید محمد نور بخش نبر اللہ وقادہ آل اللہ مقامہ نے الفقہ الاحوط کے نام سے, یہ تو نور بخشی اس کے فالوورز ہونے کی بنا پر یا مسلمانوں میں پھر قواریت کی افریت کے دخل ہونے کے باعث ہم اس کو ایک فرقے کی طرح منسوخ کر رہے ہیں, ورنہ یہ فقہ پوری انسانیت کے لیے, پوری امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ نبی پاک نے بیان فرمایا وہ تمام کے تمام اس میں مندرج. شاہ سید کا اگر امت پر احسان ہے تو وہ فقہ الاحوط کی اس فقہی دبستان ہے جو کتاب کے اندر مقید کی, اس مقید قید ہونے کی بنا پر آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اس لیے امام حافظ جوزی وہ فرماتے ہیں اذا وجدت کتابا جدیدا, جب مجھے کوئی نئی کتاب ملتی, جب کوئی نئی کتاب ملتی فکأنی وقعت علی کنز, تو مجھے اتنی خوشی ملتی جیسے میں کسی خزانے کی پیٹ چکا, جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ. کتابیں ملتی ہیں تو بڑا خزانہ ملا, اگر کتابیں نہیں تو خزاں طاری ہو گیا. اور یقیناً ہم پر خزان کی کیفیت طاری تھی, اور میرے بہت سارے دوستوں کو صرف اس لیے پھسلائے, بہت سارے پڑھے لکھے انسانوں کو صرف اس راستے سے بہکائے کہ یہ ایک ایسا مکتبہ فکر ہے, ایسا فرقہ ہے جس کے پاس صرف اور صرف 3 کتاب ہوتی ہے, باقی کوئی کتاب ان کے پاس نہیں ہوتی. یوں پھسلائے, پٹکائے, بہکائے اور وہ بہت دور جا نکلے. اب وہ واپسی کے لیے ہر روز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کتابوں کا جو صوفیہ کرام نے, جو شاہ ہمدان نے
جو محمود مشتقانی نے، جو علاء الدولہ سمنانی نے، جو جنید بغدادی نے، جو معروف کرخی نے، جو امام علی مقام نے، جو مرتضی علی نے، وہ جتنے بھی کتابیں مرتب کی تھیں اگر وہ دستیاب ہوتی تو یہ لفظ خالصہ کا خزان زدہ لفظ ہم پر فٹ نہیں آتا۔ اب الحمدللہ والمنہ کتابوں کی بسیط و وسیع خزانہ دنیا سے ڈیجیٹل لائبریریز کے ذریعے سے دستیاب ہو چکا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں میں ہم اپنے آپ کو ڈھل کر ان کتابوں کے سانچے کی کسوٹی پہ اگر اپنے آپ کو اتار کر ان کتابوں کے تحت اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، یا اپنی زندگی کو ان کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ جن کتابوں میں میری زندگی، میرا سیاہ نامہ، میری کارتوس اور میرے کردار نظر آئے، جس کو میں نے عمل بزوں میں میں نے سمجھ رکھا ہے کہ میرا یہ عمل بھی درست، میرا یہ عقیدہ بھی درست، میرا یہ ورد بھی درست، میرا یہ وظیفہ بھی درست، اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینے۔ اب آپ کی اور ہماری ذمہ داریاں ہیں اور آپ کو اور مجھ پر ایک سوال ہے۔ بس میرے دوستو، جب ہم ان تمام کتابوں کے ساتھ کربلا کی کتاب کو کھولتے ہیں نا تو وہاں پر ہر ایک کتاب کے صفحے پر ایک سبق موجود ہے۔ ایک کتاب کا نام اصغر، ایک کتاب کا نام اکبر، ایک کتاب کا نام زینب، ایک کتاب کا نام ام کلثوم، ایک کتاب کا نام اکبر، ایک کتاب کا نام عباس، ایک کتاب کا نام مسلم بن اوسجا، ایک کتاب کا نام بری رحمدانی، ایک کتاب کا نام حسین شہید کربلا۔ اگر ہم مجلسوں میں وسعت پیدا کریں، مجلسوں کو سنتوں کے مطابق سجائیں، مجلسوں کے اندر کرنے والے خرافات کا خاتمہ کرنے کا ٹھان لیں، اس طرح وسعت کر دیں، اس طرح اس کو کشادہ کر دیں، تو یقیناً پوری دنیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ آج حسین یکتا و تنہا کربلا کا سفر کرتا ہوا جب خیمہ زن ہو گئے اس تپتی ہوئی صحرا و ریگستان میں، جس میں احباب، جس میں آپ کے احبا، جس میں آپ کے برادر گرامی وہ صرف اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کربلا میں حسین نے بچانا تھا تو دین کو بچانا تھا، اور دین کا تعلق قرآن سے تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب تھی، لارے کتاب کو بے ایک نری کے نواسے نے وہاں پر تحفظ دینا تھا۔ یقیناً اتنا تحفظ، اتنی سیکیورٹی، اتنی جان نشاوری، کہتے ہیں مولا حسین کا سر شامیوں نے تن سے جدا کر دیا تھا، تن سے جدا کر دیا تھا۔ جب وہ سر نو کے نیزوں پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں سے جلوس کی شکل میں گھمایا پھرایا جا رہا تھا تو کتنا بڑا محافظ قرآن تھا وہ حسین۔ کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار میں ایک قاری کی تلاوت کی سماعت اس بیتن کے سر کی سماعت پر پہنچی تو انت قداہ راس الحسین بلسان ضرب، رب ذوالجلال نے اس بیتن کے سر کے سامنے جو دہن تھا اس کو بیان دیا، اور ایسا بیان دیا انک قتلی و حملی اعجب من اسام الکحل والرقیق۔ مولا حسین کے اس سر کے خزانے میں قرآن سری طور پر خزانہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ مخزون فی القرآن حسین کا سر تھا۔ اس سر سے قرآن ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ وہ اس باپ کا بیٹا تھا جس کے بارے میں کہا گیا ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ آج قرآن کے تحت دین کی آبیاری اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے علی جب دنیا سے
رخصت ہو رہے تھے تو ہر دفعہ سوچتے کہ دین کا کیا بنے گا، بیٹے کو نصیحت کرتے اور بیٹے کے لیے رفقا تیار کر کے عطا کرتے۔ اور حضرت عباس کی ولادت کے ضمن میں لوگ لکھتے ہیں کہ عباس حسین علیہ السلام کا فاطمہ بنی کلابیہ سے ہونے والے بیٹے کا نام تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کی پرورش پر بڑی خوشیاں ملی، ان خوشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہے تھے، آنکھ بند پڑی تھی، لمحے بھر کے لیے پریشان رہے، پورا کنبہ پریشان رہا۔ مولا علی کا شوق اور خواہش یہ تھی کہ یہ میری شجاعت و بہادری کے ان اوصاف کا حامل بیٹا ہو۔ اللہ سے اس لیے طلب کیا تھا، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا کرنا۔ لیکن صالحیت کی نعمت تو اپنی جگہ پر درست، لیکن صحت کے اعتبار سے جب مولا علی نے دیکھا کہ یہ بیٹا آنکھ نہیں کھول رہا تو علی مضطرب ہو گئے اور گھر میں بلانے بھیجے۔ حسین آئے، زینب آئی، بیٹا دیکھا تو آنکھ نہیں کھول رہے تھے، تو اتنے میں مشورہ دیا گیا کہ ذرا حسین اپنے اس نومولود بھائی سے آگے بڑھ کے کہیں نا کہ آواز تو دے دیں، ان کا نام عباس رکھا ہے، عباس، عباس، عباس۔ تو چھوٹا بچہ تو کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ نہیں کھولی، دونوں ہاتھوں کو حسین کے ہاتھ میں سپرد کرتے ہوئے یہ اشارہ دے رہا تھا، حسین میں اپنے ہاتھوں کی قربانی پہلے پیش کروں گا اور آگے میں بات ہوں۔ یقیناً آج کربلا کا منظر ہے۔ علمدار عباس کے پاس بے شمار ذمہ داریاں تھیں، جہاں خط لکھنا ہے اس کا کاتب عباس، جہاں مشورہ لینا ہے حسین کا مشیر عباس، جہاں کوئی بوجھ اٹھانا ہے حسین کا وزیر عباس، جہاں بچوں کو بہلانا ہے تو وہاں بچوں کا سقا عباس، جہاں اہل بیت نبوی کے خواتین کو سنبھالنا ہے اس خیمے ان خیموں کا محافظ عباس۔ ہر کام عباس کے ذمہ تھا، ہر کام عباس کے ذمہ تھا۔ اس ذمہ ترین بندے نے اللہ کے بندے مولا حسین کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، بھیا مولا حسین ذرا مجھے اذن جہاد دے دے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا، بھیا عباس میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ عرض کیا، مولا حسین بے شک بات تو درست ہے، لیکن یہ جو خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے ننھے منھے جو پھول پڑے ہوئے ہیں یہ مسل رہے ہیں، یہ بجھ رہے ہیں، یہ ساری کلیاں مرجھا ہو رہی ہیں اور ہر کونے اور ہر خیمے سے آوازیں آ رہی ہیں، اللہ تشیا امن عباس، مجھے بچوں کا یہ پیاسا منظر دیکھا نہیں جاتا، مجھے فرات کے نہر پر جا کر وہاں سے پانی لے کر آنا ہے، حسین مجھے اجازت عطا کیجئے۔ مولا حسین سوچ بچار میں مبتلا ہو گئے، کافی لمحات سوچنے کے بعد اپنے بھائی سے کہا، بھیا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو وہ ذرا مشکیزہ اٹھا لینا۔ عباس علمدار جا کر مشکیزہ اٹھایا اور مشکیزے کو سکینہ نے جناب علمدار کے ہاتھ میں دیا۔ دینے کے بعد سکینہ اپنے خیمے سمیت متعدد خیموں کے دروازوں پر گئی، بچوں میں اعلان کر دیا، بچوں اٹھو، برتنوں کو تیار کرو، پیالیاں خیمے سے باہر نکالو، گلاسیں سجاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا چچا ساقائے کربلا عباس ہمیں پانی لانے والے۔ پورے خیموں میں موجود بچوں میں خوشیوں کی لہریں پیدا ہو گئی، تکنے لگ گئے۔ کسی نے علمدار کے علم کو دیکھا، کسی نے علمدار کی اس سواری پر نظر رکھی، کسی نے علمدار کی جہاد کو دیکھا، کسی نے علمدار کی اس وار کو دیکھا۔
ہر ایک اپنے اپنے منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یکایک اس شیر نے بے شمار لوگوں کو واسی بجہنم کرنے کے بعد نہر فرات کے کنارے پر جب علمدار پہنچے، علمدار نے خیال کو نیچے اتارا، ذہن کو فرش پر بٹھایا اور ایک طرف کوثر کے پانی کا یا ورنہ آتنا گل کوثر بھی عباس کے ذہن میں آ رہا ہے، اور دوسری طرف کوثر کے مالک کے بچوں کی پیاس کی طرف سے عباس کو طرف رہے ہیں، پانی ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور دونوں چلو بھر کر منہ میں پانی چرانا چاہتا ہے کہ اچانک عباس کی انا، عباس کی ذات، عباس کی خودی عباس سے کہتا ہے عجب ہے عباس، وفاداری کا یہ حال سکینہ العطش کر رہی ہو، اصغر بلا کر رہی ہو اور تم منہ میں پانی ڈالتے ہو، فَسَكَنَ الْعَطَشَ الْعَيَالُ وَالْحُسَيْنُ وَدَمَ الْمَاءُ